آخر وہ کون سی راکٹ سائنس ہے جس کی عدم موجودگی کی وجہ سے آج تک ہم کالا باغ ڈیم نہیں بنا پائے؟ کالا باغ ڈیم کے نہ بننے کی آخر وجہ کیا ہے، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ 1953 میں عالمی ماہرین کو پاکستان بلوایا گیا اور انہیں اس وقت ایک کثیر رقم ادا کی گئی۔ انہوں نے کالا باغ کے تمام علاقے کا سروے کیا اور کالا باغ کو ڈیم کے لیے موزوں ترین جگہ قرار دیا، جس کے بعد 1960 میں اس وقت کے پاکستان کے صدر ایوب نے انڈیا کے ساتھ سنتاس معاہدہ کیا اور پاکستان کے 3 دریاؤں کا پانی 8 کروڑ روپے کے عوض بیچ دیا، جس کے بعد ہمیں کالا باغ ڈیم بنانے کی اجازت مل گئی۔ مگر بدقسمتی سے اس منصوبے پر کام شروع ہونے سے پہلے ہی صدر ایوب کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ یحییٰ خان کا دور آیا تو پاکستان 2 لخت ہو گیا۔ اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے جب حکومت سنبھالی تو انہیں داخلی چیلنجز کا سامنا تھا اور وہ اپنی سیاست میں الجھے رہے اور کالا باغ کے لیے کچھ نہ کر پائے، حتیٰ کہ ضیاء الحق بھی اپنے دور اقتدار کے بہت عرصے تک کالا باغ ڈیم کے لیے کچھ نہیں کر پائے۔ مگر 1984 میں انہوں نے ڈیم کے کام کو شروع کرنے کا فیصلہ کیا، مگر اس منصوبے پر کام شروع ہونے سے پہلے ہی رکوا دیا گیا یا خود روک دیا گیا، یہ کوئی نہیں جانتا۔ اس وقت کی حکومت نے فیصلہ کیا کہ یہاں کا ایک دفعہ پھر سروے کروایا جائے گا۔ شاید یہی وہ سازش تھی جس سے آج تک پردہ نہیں اٹھایا جا رہا اور کالا باغ ڈیم کے سروے کے لیے دوبارہ ایک برطانوی کمپنی کی خدمات کو حاصل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ جب اس برطانوی کمپنی نے سروے کی غرض سے نوشہرہ شہر کے مکانوں پر نشانات لگانے شروع کیے تو تب یہ افواہیں پھیلانا شروع کر دی کہ تمام کا تمام شہر ڈوبنے والا ہے کیونکہ یہاں پہ ڈیم بنایا جا رہا ہے۔ اور اس وقت کچھ مفاد پرستوں اور ملک دشمن عناصر نے مقامی لوگوں کے کان بھرے اور جگہ جگہ احتجاج کروانا شروع کر دیے، جس کے بعد اس وقت کی حکومت نے فیصلہ کیا کہ کالا باغ ڈیم کی تعمیر کو روک دیا جائے۔ آج اس ڈیم کی تعمیر کے کام کو رکے 34 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اس دوران کئی حکومتیں آئیں، کئی سیاستدانوں نے کالا باغ ڈیم کے نام پر ووٹ تو لیے، لیکن کالا باغ ڈیم کے کام کو شروع نہیں کروایا جا سکا۔ ہر حکومت کالا باغ ڈیم نہ بننے کا ملبہ اپنے سے پچھلی حکومت پر ڈالتی ہے، مگر وہ بھی اپنا دور اقتدار پورا کر کے چلی جاتی ہے۔ آج دنیا کے کئی ممالک کو قحط سالی کا سامنا ہے اور پاکستان بھی اس لسٹ میں اگلے چند سالوں میں آنے کو ہے۔ ہماری آپ سب سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے اس وقت کی سروے رپورٹس کو پڑھیں، ان میں آپ کو ایک چیز صاف اور واضح نظر آئے گی کہ کالا باغ ڈیم بننے سے اس ملک کا فائدہ ہوگا، اور ان شرپسند عناصر کی باتوں میں ہرگز نہ آئیں جو ہمیشہ پاکستان کا نقصان چاہتے ہیں۔ کالا باغ ڈیم بننے سے جہاں اس ملک میں بجلی کے بحران پر قابو پایا جا سکے گا، وہیں اس ملک کو آنے والے سالوں میں قحط سالی سے بھی بچایا جا سکے گا۔ لہٰذا یہ آپ نے سوچنا ہے کہ آنے والا پاکستان کیسا ہونا چاہیے، لیکن اگر آپ یہ فیصلہ حکمرانوں پہ چھوڑیں گے تو ان کی تاریخ 1947 سے 2018 تک آپ کے سامنے ہے، جواب آپ کو خود ہی مل جائے گا۔